اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ناشکرے لوگوں کو یعنی کہ نافرمانوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جائیں گے، جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا یہ آج تمہاری کمائی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ غرض کہ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ جہنم کیا ہے اس کے متعلق بہت سے محدثین اور مفسرین نے احادیث کو نقل کر کے بہت لمبا چوڑا تعارف جہنم کا کرایا ہے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی، کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھن تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی۔ جب اللہ کو راضی کر لیا، دعا قبول ہو گئی، توبہ کی بشارت آ گئی، تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں کیسے کھانا بناؤں؟ تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلے انسان کچے جانور کھا جاتا تھا اور انسان بندر جیسے دکھتا تھا بغیر دم کا، یہ ساری چیزیں بکواس حفوات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا۔ پہلا انسان اتنا خوبصورت ہے کہ حسن ملائکہ جو ہے حسن انسان کے سامنے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لوگوں نے بشریت کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، مقام بشریت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر نبی بشر ہوا ہے اور سید الانبیاء بھی بشر ہوئے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں۔ جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے، تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے۔ اگر عقیدت شریعت کی حدود سے باہر ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہے۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا، تو عقیدت میں تو کہاں نام نہاد عقیدت اور محبت میں، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدود شرع میں کی جائے گی، شریعت کے باہر نہیں کی جائے گی۔ جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے، ان کو بشر مانے، وہ بشر ہیں۔ جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے۔ لیکن
اور لوگوں کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا. لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، ظاہر بین لوگوں نے، جن کا تعلق عرفان سے نہیں، جن کا تعلق معرفت سے نہیں، جن کا تعلق خانقاہوں سے نہیں، سچی خانقاہوں سے نہیں، جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے قلبی طور پہ نہیں، انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، نبی گھٹ گیا. اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے. اسی لیے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کیونکہ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بھیجتا. اس سے پتہ چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی، بشریت آگے بڑھ گئی. یہ مقام بشر ہے. لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا، لوگ مقام بشریت میں، لباس بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے. اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباس بشر جب محبوب کو پہنا، آپ غور کریں، آپ جب کسی بڑوں کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بکسے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہو، ہے نا. اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں. دوسری بات، اگر کسی محبوب کو کوئی لباس تحفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں، اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، محبوب مانتے ہیں، تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا، اس جیسا کوئی نہ ہوگا، اسی کا آپ انتخاب کریں. تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پوری دکان سے، پورے شو روم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے، تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا، اس لباس سے بہتر لباس قدرت کا کوئی تھا نہیں، اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں. یہاں سے آدمیت کی عروج، بلندی اور عروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا منہ بدلے گا، منہ تبدیل کرے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے. جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی، تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا. الگ الگ شکلوں کا. بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا. اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرمایا. اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر، انہی کی شکل سے مراد، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنی شکل بھی فرمائی، اپنی صورت بھی فرمائی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اس طرف بھی جو ہے وہ اہل علم گئے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پہ یعنی آدم کو بشکل آدمی پیدا فرمایا، جو ان کی شکل ہو سکتی تھی اسی شکل پہ پیدا کی. بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام. کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں، تو کہا آگ پہ بناؤ.
آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے، اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں۔ آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے، تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برس رہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کی برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا، بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے، اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی، 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے، پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی، یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا، میرے بھائیوں ذرا سوچنا، کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دانا، اس کو 70 مرتبہ دھونا، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا، پھر پہاڑ کا جل کر کے بھسم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آگ کا وہیں لوٹ جانا، اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ ہے جہنم کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفیٰ
मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल न करने की वजह से हम अपने आप को मुसलसल हर दिन, हर लम्हा, हर सांस जहन्नम के करीब करते जा रहे हैं। हम जहन्नम का ईंधन बनते जा रहे हैं। अफसोस है अगर किसी को ये पता चल जाए कि वहां आग जल रही और आग के कोयले पड़े हुए हैं तो लोग वहां पैर नहीं रखते, लोग आग के कोयले पर पैर नहीं रखते। लेकिन अफसोस इल्म न होने की बुनियाद पर या गफलत की बुनियाद पर या शैतान के मकर फरेब की बुनियाद पर जो इगवा कर ली गई है फिक्र, उस बुनियाद पर हर वक्त हर लम्हा जहन्नम की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। एहसास ही नहीं है मेरे अजीज भाई, अगर तू झूठी कसम खा रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू सूद के धंधे कर रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर तू किसी लड़की पर पाप की नजर डाल रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ इस तरह जा रहा है कि तेरे और मेरे नबी, सच्चे नबी सादिक और मसदूक ने फरमाया, जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा उसकी आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी, उसकी आंखों में जहन्नम का सुरमा लगाया जाएगा। अफसोस जिस नबी के कहने पर बिला तरद्दुद खुदा को एक माना, जिस नबी के कहने पर बिला किसी तरद्दुद के कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिस नबी के कहने पे फरिश्ते माने, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारे बाप दादाओं ने इन फरिश्तों को देखा? क्या उनके बाप दादाओं ने उन फरिश्तों को देखा? किसने देखा इन फरिश्तों को? लेकिन हम कितना यकीन रखते हैं, हम अपनी माओ के बेटा होने पे जितना यकीन रखते हैं उससे ज्यादा जिब्रील के वजूद पर, मिकाईल के वजूद पर, इजराइल के वजूद पर, इसराफील के वजूद पर, कयामत पर, हश्र पर, नश्र पर, अज़ाबे कब्र पर, इनामे कब्र पर, इन सब चीजों पर यकीन है कि नहीं है? और इसी का नाम तो ईमान है, इसी का नाम तो युमिनूना बिल गैब है। आप मुझे बताओ, जिस नबी के कहने पे सब मान लिया है, क्या उस नबी के ये कहने का एहसास नहीं, अल्लाह अकबर, कि किसी औरत पर पाप की नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें होगी या जहन्नम का सुरमा लगाया जाएगा। अल्लाह अकबर, कहां ये दुनिया की आग और ये दुनिया की आग की हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। इसीलिए सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल रोते रहते थे। और बायजीद बुस्तामी को जानते हो? बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी वो बुजुर्ग हैं, सैयदी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत रोते थे और बहुत आंसू बहाते थे। हालांकि बायजीद बुस्तामी का मकाम औलिया की जमात में ऐसा है कि सैयदु ताइफा सैयदी जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मकाम अल्लाह ने फरिश्तों में जिब्रील अमीन को अता फरमाया है, वो मकाम बायजीद बुस्तामी को अल्लाह ने वलियों में अता फरमाया है। और आपका लक़ब बिल इत्तिफाक सुल्तानुल आरिफीन है, यानी आपको आरिफों का बादशाह कहा गया है। जिनको अल्लाह ने अपनी मारिफत और पहचान अता की है उनके सुल्तान और बादशाह का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी मोहम्मद तैफूर बुस्तामी रदी अल्लाह ताला। असल में आपका नाम तैफूर है और आपका लक़ब बायजीद बुस्तामी है। और आप अल्लाह तबारक व तआला के उन औलिया में है जिनको अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता फरमाई है। वो बायजीद बुस्तामी अक्सर रोया करते थे। तो लोगों ने कहा, आप इतना रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया, अगर अल्लाह मुझे इससे डराता कि मेरे आमाल की वजह से वो मुझे गर्म पानी का अजाब देगा और मुझ पर गर्म पानी डालेगा, तो मैं तो गर्म पानी भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह ने मुझे फरमाया कि वो तो जहन्नम का अजाब देगा। तो जो बंदा गर्म पानी का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, वो बंदा जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? और ये कहकर आप फिर ज़ारो कतार रोने लगे। आपको रोता देखकर लोग भी रोने लगते। अफसोस की बात यह है कि जिनकी जिंदगियां अल्लाह की इबादत में सर्फ हो गई, वो जहन्नम को याद करते हुए, जहन्नम की आग को याद करते हुए आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। और हमारा हाल ये है, वो कौन सा जुर्म है जिसको हम कभी जुर्म
दुश्मन समझते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर। हजरत सैयदी उस्मान इब्न हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब दुर्रतुन नासिहीन में लिखते हैं कि एक किसी नेक बंदे की शैतान से मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात शैतान से हुई मस्जिद के दरवाजे पर। तो उन्होंने शैतान से पूछा कि आज तेरी मेरी पहली मुलाकात है, मुझे आज तुझसे एक चीज चाहिए। शैतान ने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो आपने फरमाया मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तेरी तरह बन जाऊं। उसने हैरत से कहा कि आज तक मुझसे किसी ने यह चीज नहीं मांगी जो आप मांग रहे हैं कि मैं तेरी तरह बन जाऊं। मेरी तरह आप क्यों बनना चाहते हैं? लानती हूं, रजीम हूं, मरदूद हूं, लानत का तौक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझ पर इताब क़यामत तक है, और आप मेरी तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने जिद की कि तेरी तरह ही बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर इतना हौसला मेरी तरह बनने का है, आपको अगर मेरी तरह लानती बनना है, अल्लाह का दुश्मन बनना है, तो दो काम आपको करना पड़ेगा। एक काम तो ये कि झूठी कस्में खाना शुरू कर दो, एक काम ये झूठी कस्में खाना शुरू कर दो, और दूसरी चीज नमाज में सुस्ती करना शुरू कर दो। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन कहते हैं कि शैतान ने कहा अगर मेरी तरह बनना है तो झूठी कसम खाओ, नमाज में सुस्ती करो, फिर जैसा लानती मैं हूं वैसे लानती तुम भी हो जाओगे। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, अब मुझे पता चल गया कि मरदूद किस वजह से हुआ जाता है। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी झूठी कसम नहीं खाऊंगा और कभी नमाज में सुस्ती नहीं करूंगा। तो शैतान ने कहा अफसोस, इस तरह मुझ जैसे मक्कार से मक्र करके किसी ने कभी नसीहत हासिल नहीं की। अब मैं भी कसम खाता हूं कि मैं कभी किसी मुसलमान को कोई नसीहत नहीं करूंगा। आप अंदाजा करें, इससे पता चलता है, अल्लाह अकबर, इससे पता चलता है कि झूठी कसम का वबाल कितना है। लेकिन आजकल लोग तो झूठी कसम को गुनाह समझते भी नहीं। अल्लाह अकबर। मजमऊ ज़वाइद में हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझे कसमों का निशाना न बनाओ, अगर कोई झूठी कसम खाए मैं उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूं। झूठी कसम। और आज हमारे माशरे के अंदर इसको कभी समझा ही नहीं जाता, गुनाह ही नहीं लोग समझते हैं और झूठी कसमें खाए जा रहे हैं। बल्कि कुरान को लोग बीच में लाते हैं। 50, 100, 200, 1000, 5000 की बात पे लोग कहते हैं उठाओ कुरान शरीफ, उठाओ। कुरान शरीफ जितना पढ़ने के लिए नहीं उठाने की बात की जाती है, उतना कसमों के लिए उठाने की बात की जाती है। लेकिन अफसोस, जिसको ये पता हो कि झूठी कसम पर अल्लाह उसकी 7 पुश्तों पे लानत करेगा, क्या कभी इंसान इस तरह की जुर्रत कर सकता है? लेकिन आज मुसलमान इस वबा में गिरफ्तार है। बल्कि यहां तक फरमाया अगर कोई बात बात पर सच्ची कसम उठाए, झूठी नहीं सच्ची, तो सच्ची कसम खाने वाले की रिस्क से भी अल्लाह बरकतें उठा लेता है। सच्ची कसम। इसलिए जब तक इज्जत पर बन न आए, जब तक जान खतरे में ना हो जाए, या जब तक दीन खतरे में ना हो जाए, जो फुकहा ने बताया है मजबूरियां, जिसको शरई मजबूरियां कहते हैं, हर्ज कहते हैं, जब तक उसमें ना पड़ जाओ उस वक्त तक कसम खाने की बात ना किया करो। इसलिए कि यह भी जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। मजीद गुफ्तगू बेअदबी से बहुत करीब समझता हूं।